نہ صرف اپنے آپ کو روکا، اوروں کو روکا، اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالتا رہا. یعنی یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، اسلام میں وہ کیوں ہے، یہ بات اس کی تو کوئی تکی نہیں بنتی. وہ ڈھونڈتا رہے بندہ کہ کوئی نہ کوئی چیز تنقید کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی کمپلین کرنے کے لیے مل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں اسلام اس لیے فالو نہیں کرتا کہ میرے دل میں کوئی خرابی ہے، اصل میں اس لیے فالو کرتا ہوں کہ میرے یہ کچھ سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں مل رہا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی ٹیڑھ ڈھونڈنا ہو نا کسی چیز میں، تو آپ سیدھے سے سیدھی لائن میں بھی کوئی ٹیڑھ ڈھونڈ لیں گے، کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ لیں گے. انسان کی ذہنیت ہوتی ہے، جس ذہنیت نے اچھائی دیکھنی ہے اس کو اچھائی نظر آ جائے گی، جس نے برائی دیکھنی ہوتی ہے اس کو آپ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو برائی ہی نظر آئے گی، اس کو کوئی نہ کوئی چیز غصے کرنے والی نظر آئے گی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دنیا میں حیران رہ گیا ہوں. میں میکسیکو میں گیا تھا، وہاں پر ایک گاؤں جو ہے وہ پورا مسلمان ہوا تھا. تو وہاں پر لوگوں کے پاس یعنی چھت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اس پہ وہ کارڈ بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے. وہ جب گیلا ہو جاتا ہے تو نیا کارڈ بورڈ وہ لگاتے ہیں. جس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا تھا، اس کا چولہا جو ہے وہ مٹی کے اوپر تھا، اس کے فلور مٹی ہے بیسکلی. اور پھر اس نے مجھے چاہا کہ وہ اپنے گھر کا مجھے ٹور دے. آپ اندازہ کریں جتنا آپ کو یہ اسٹوڈیو نظر آ رہا ہے 5 فٹ بائی 5 فٹ، اس سے زیادہ اس کا گھر نہیں ہوگا. اور اس نے اوپر ڈبے کچھ رکھ کے اس نے ایک بستر بنا ہوا ہے، اس کا بستر اس کے ساتھ اس کا بیڈ روم وہ ہے. پھر ایک اخبار کے کاغذ رکھے ہیں، اس کا کاغذ ایسے کیا، یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے. اتنا سا چھوٹا سا ایریا اس کے بچے کے لیے تھا. وہ مجھے دکھا رہا ہے، خوشی خوشی دکھا رہا ہے. بچے باہر بھاگتے پھر رہے ہیں، کچھ کے پاس پینٹ نہیں ہے، کچھ کے پاس شرٹ نہیں ہے، لیکن سارے خوش ہیں. ہر دوسرا جملہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے. اس کو عربی تھوڑی سی آتی ہے، بس الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر آتی ہے. ہر دوسرا لفظ اس کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے. یعنی اتنا شکر گزار بندہ. یہ میں حیران رہ گیا کہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، لیکن اس کے منہ سے سوائے شکر کے کچھ نکلتا نہیں. اور دوسری طرف میں گیا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو ملینئرز بھی ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ فقیر لگتے ہیں. ان کی لائف لگژری نام سے کہیں آگے جا کے کوئی چیز ہے. اور ان کے ساتھ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جاؤ، کہیں جاؤ تو 1 منٹ ذرا ویٹر کو دیر ہو جائے تو ان کی تو دنیا میں جہنم آ جاتی ہے. اتنی شکایت، اتنا غصہ، اتنا ٹیمپرمنٹ. میں حیران رہ جاؤں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی اچھی چیز ہو اس میں اس کو خرابی نظر آتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ الحمدللہ والا بندہ بن جائے اس میں جو بھی خرابیاں اس کو اچھی نظر آتی ہے چیز. الحمدللہ ہمارے دین میں جس میں کوئی عوج ہے ہی نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے تونگے چھوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کامنٹس مارنے کا شوق ہوتا ہے. قرآن میں تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہوا تھا، اور یہ نبی نے یہ بھی کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. اس کو آپ جواب دیں گے نا، منہ بند کرنے والا جواب بھی دے دیں گے نا، وہ کسی اور چیز کی طرف چل جائے گا. اچھا اس کے بارے میں بتائیں. وہ جواب دیں گے، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور بات کی طرف جائے گا. اچھا اس کے بارے میں بتائیں. آپ اس کے 100 سوالوں کے 100 جواب دے دیں، سیٹسفائی کرنے والے جواب دے دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ پہلے سوال پہ واپس آ جائے گا، جیسے آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا تھا. کیونکہ اصل بات وہ جواب نہیں ڈھونڈ رہا، وہ ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہے. آپ نے ایک ٹیڑھ کو ایڈریس کر دیا، اس نے دوسری ڈیویشن ڈھونڈنی ہے، تیسری ڈھونڈنی ہے، چوتھی ڈھونڈنی ہے. وہ یقونہ وجہ اسی کے بہانے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنا نہیں تھا، اور ان کو کوئی نہ کوئی سیٹسفیکشن ملتی ہے. چلو میں تو ہوں ہی نہیں آیا ہوا، اگر میں کسی اور کو بھی ہٹا دوں تو ان کو دلی کوئی نہ کوئی فتح ملتی ہے، جیسے میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے کسی اور کو کنفیوز کر کے. اس طرح کا جو رویہ ہے وہ اسی انسان سے ہوتا ہے جس کو آخرت کو کوئی احساس نہ رہا ہو. اسی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر خاص ان کا انکار تھا، ان کو اپنی کرتوت کے نتائج کی کوئی فکر نہیں تھی.